میں پاسٹر مبارک یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کا جو پیغام اس کا عنوان ہے، صرف ایک ہی راستہ آسمان کو جاتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ میں آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے پڑھنا چاہوں گا، یوحنا 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ عزیزو، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بیان کی ہے کہ وہ راستہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس پیغام کے اندر آج ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ بہت سارے یہاں تک کہ اگر آپ دنیا کی کتابوں میں پڑھے، دنیا کے کچھ بڑے مذاہب کے بانیوں نے یہ کہا کہ میں راستہ دکھا، انہوں نے دعا کی خدا سے، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ راستہ میں ہوں، خدا کے پاس جانے کا، آسمان میں جانے کا میں راستہ ہوں۔ تم کس راستے کی تلاش میں ہو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیز، راستہ یسوع مسیح ہے اس دنیا میں آسمان پہ جانے کا صرف۔ اور پھر انہوں نے اس بات کے لیے نہیں وعدہ کیا کہ میں تمہیں سچائی سکھاؤں گا، سچائی کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ حق وہ ہے، سچائی وہ ہے۔ آپ نے فرمایا حق میں ہوں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے حق کے تعلق سے، لیکن یسوع مسیح حق ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے اس دنیا کے اندر۔ جب وہ آئے تو وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے، اس دنیا کو بچانے کے لیے آئے، اور وہ حقیقت ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں یہ نہیں کچھ بیان کیا یا نہیں پیش کیا کہ میں تمہیں زندگی کی پوشیدہ باتیں بتاؤں گا، بلکہ وہ خود زندگی ہے۔ اور یہاں وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو زندگی تو میں ہوں۔ آج سے 2000 سال پہلے وہ اس دنیا میں فلسطین، اسرائیل کے علاقہ میں آئے، اور وہ انسان بن گئے۔ انسانیت جو بغیر زندگی کے زندہ جی رہی تھی، گناہوں میں تھی، بیماریوں میں تھی، پریشانیوں میں تھی، اور انسانوں کو وہ بچانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ سو عزیز، حق یعنی سچائی وہی ہے، زندگی وہی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے، کس راستے میں جا رہی ہے؟ راستہ تو یسوع مسیح ہے۔ دنیا آج کس چیز کی تلاش میں ہے، کس کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ سچائی تو یسوع مسیح ہے، کس حق کی تلاش میں ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ دنیا اس بارے میں آج نا واقف ہے۔ دنیا آج کیوں ڈیڈ ہے؟ دنیا آج کیوں بیماریوں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے؟ آج دنیا کے اندر کیوں یہ وبائیں ہیں؟ کیونکہ بغیر یسوع کے یہ دنیا ڈیڈ ہے، یہ انسان ڈیڈ ہے، انسان مردہ ہے، کیونکہ زندگی تو یسوع مسیح ہے۔ جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر، جب زندگی کے اندر آتا ہے، تو پھر وہ زندہ زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ایک راستہ آسمان پر جانے کا صرف وہی راستہ ہے جو خدا تک انسان کو لے جاتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے۔ اور وہی ایک حقیقت ہے، وہی ایک سچائی ہے جس پر اگر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس کو جان جاتا ہے، اور وہی ایک زندگی ہے۔ سو دوست، اگر آپ کچھ سفر کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر راستے کے سفر نہیں کر سکتے، اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ اور آپ بغیر سچائی کو جانے کچھ نہیں جان سکتے۔
جتنا مرضی آپ کے پاس علم ہو، جتنا مرضی آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن اگر آپ حقیقت سے ناواقف ہیں اور وہ حقیقت یسوع مسیح اس دنیا کے اندر، تو پھر آپ کچھ نہیں جان سکتے۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، بغیر زندگی کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ زندگی یسوع مسیح ہے۔ راہ حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ شاید بہت سارے اور راستے ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سارے راستے ہیں، اور جو خدا کو تلاش کرنے کے لیے صرف مختلف طریقے ہوتے ہیں اور قائد، لیکن یاد رکھیں صرف آسمان کو، جنت کو ایک ہی سڑک، ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ آپ نے صرف فرمایا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم دنیا کی کتابوں میں کہیں ایسا سٹیٹمنٹ، کہیں ایسا بیان نہیں، کہیں ایسا کلام نہیں دیکھتے۔ اس لیے دوست عزیز، آپ کو اس بات پہ یقین کرنا ہے، اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 3:23 کے اندر، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ انسان خدا کے، یہ انسانیت، یہ دنیا خدا کے معیار سے گری ہوئی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کی وجہ سے دنیا کے اندر گناہ تمام نسلوں کے اندر، تمام آدم کی نسل کے اندر یہ پھیل گیا، اور لکھا ہے کوئی ایک بھی راست باز نہیں، کوئی راست باز نہیں، رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا سچا پاک قدوس ہے، خدا پاک ہے، قدوس ہے، اور وہ سچا منصف بھی ہے۔ اور اگر وہ سچا منصف ہے، سچا انصاف کرنے والا ہے، تو پھر وہ مجرم کو سزا بھی دیتا ہے۔ اس کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ گناہ کی سزا دے، اور جب انسان گنہگار ہے تو پھر اس کو وہ سزا کا حق دار ہے۔ اس سبب سے انسان خدا کے حضور نہیں جا سکتا، اس سبب سے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس سبب سے کوئی اور راستہ بن نہیں سکتا سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ بے عیب تھا، وہ بے گناہ تھا، اور وہ خدا کا بیٹا تھا، خدا کا کلمہ تھا، اور جب زمین پر وہ انسان بنا تو وہ بے گناہ رہا، اسی لیے اس کی قربانی انسان کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ خدا محبت بھی ہے، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی اپنے بیٹے میں ظاہر کی، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان نجات پائے۔ اس لیے وہی حق ہے، وہی راستہ اور زندگی ہے۔ 4:12 میں لکھا ہے کوئی اور دوسرا نام نہیں آدمیوں کو بخشا گیا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، جس کے وسیلہ سے انسان نجات پائے۔ عزیز، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے جس جگہ سے کوئی انسان بچ سکے۔ اس لیے آج میں خدا کے کلام کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے انجیل مقدس میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج آپ کے لیے موقع ہے، یہ دنیا بغیر یسوع مسیح کے نہ چھوڑے، شاید آپ کو دوبارہ چانس نہ ملے، اور یاد رکھیں دروازہ صرف یسوع مسیح ہے۔ یوحنا 10:9 کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں۔ یوحنا 8:12 کے اندر خدا یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اس دنیا کے اندر آپ تاریکی ہی تاریکی دیکھیں گے، لیکن فقط وہی ایک روشنی ہے۔ اور یوحنا 6:35 کے اندر آپ نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ آپ کو زندگی کی روٹی صرف یسوع مسیح میں مل سکتی ہے۔ آئیں، آج آپ کے لیے موقع ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خدا کی محبت کو رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ رد کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کو اپنے گناہوں کا حساب آپ کو خود دینا ہے، اور جب انسان گنہگار ہے تو پھر اس کی سزا بھی ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ متی 13:50 میں لکھا ہے وہ آگ بجھنے کی نہیں، وہ ہمیشہ ابدی آگ۔ اگر اب آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اس موت کی زندگی کے بعد جو یسوع مسیح میں صرف ہے، تو پھر آپ کو یسوع مسیح پر یہ یقین کرنا، ایمان لانا ہے کہ اس نے اپنی جان صلیب پر میرے لیے قربان کی ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا باپ یسوع کے نام میں اس بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ ان کی مدد کر تاکہ وہ تیرے کلام کو سمجھیں اور اس پر یقین کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا رحم کر، فضل کر،
تو نے ایسی محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ سو فضل رحم کر تاکہ یہ بہن بھائی تیری بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تیرا شکر و تعریف ہو۔ یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ عزیز دوست، بہن بھائی، اگر آپ کو خدا کے کلام کی کسی طرح سے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے بائبل مقدس میں سے، تو آپ ضرور کومنٹس کریں، لکھیں۔ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور آپ کی جہاں تک ہو سکا کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کی مدد کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔